السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعابدين والمؤمنين إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والی رسالت مآب میں قدر السلام و صد احترام پیش فرمائے سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وعلى آله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ شہادت ہے الفت میں کرم رہنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. آج بھی وہ جو ابراہیم صاحبہ پیدا آج کر سکتی ہے اندازے کے ساتھ پیدا خدائے وحدہ لا شریف کے فضل و کرم سے اسلامی کیلنڈر کا نیا سال آغاز ہو چکا ہے. اللہ پاک پوری سلامتی اور رحمت کے ساتھ اور سکون کے ساتھ ہم سب کو سعادتوں سے لبریز لذاتیں لمحے نصیب فرمائے. محرم الحرام کا تصور ہی سیدھے کربلا کی طرف لے کر چلا جاتا ہے. بنیادی باتیں جو دو تین ہیں آج خصوصیت کے ساتھ درود تاج کے حوالے سے قرآن حدیث کے آیتیں محفوظ ہو. سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفہ ثانی خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی کئی ایسی آیتیں ہیں جو سیدنا عمر فاروق کی تعیین اور ان کی رائے اور ان کی سوچ و فکر کے مطابق اللہ پاک نے اتاری. ظاہر ہے یہ وہ بات ہے جس کی تصدیق کے لیے اب دنیا کی کوئی کتاب نازل ہو سکتی ہے اور نہ اس جیسی کتاب عالم وجود میں صبح قیامت تک آ سکتی ہے. قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں اس سورہ انفال میں آپ دیکھیں پارہ نمبر 10 میں سیکنڈ پیج سے فرسٹ پیج پہلے اللہ سبحانہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق کی شان میں آیت کریمہ اتاری. باوجود کہ حضور علیہ السلام بھی وہاں تشریف فرما ہے. سیدنا خلیفہ اول افضل البشر مگر صدیق کی ذات پاک کی ہے، لیکن اللہ پاک کب کسے کس وقت چاہ لے اور اس چاہت کا اظہار فرما دے یہ اس کی شان ہے، اس کی قدرت ہے. اللہ سبحانہ ہم سب کو بھی اپنے چہیتوں کے صدقے میں ان کی غلامی نصیب فرمائے. امیر المومنین شدت علی الکفار اور مومنوں کے لیے رحم کی وہ پہچان ہے عمر فاروق. کہ افسوس سر افسوس قوم نے
ہسٹری کو صحیح دشا نہیں دی. ان کے زور سے بولنے، ان پر استقامت دینی کے غلبے کو بلا وجہ کا تسلط اور تشدد کا نام دیا. آپ ذرا سوچیں، جس کی محبوبیت اور جس کی تائید رد کرے وہ کیسے بلا وجہ کا تسلط والا ہو سکتا ہے، بلا وجہ کا شدت پسند ہو سکتا ہے. اپنوں نے بھی صحیح طور پر سیدنا عمر فاروق کا انٹروڈکشن نہیں کیا، کرایا، اور غیر تو خیر غیر ہی ایسے جارحانہ قلم کے تیور دکھائے گئے ہیں کہ بولنا بھی ٹھیک نہیں. آج کی اس عظیم الشان ساعت اور لمحے ان کی بارگاہ میں ہم صرف ایک سچائی کا نذرانہ اس طور پر پیش کریں، اے عمر آج پھر تمہاری ضرورت ہے. ظاہر ہے صحابہ کرام سے بڑھ کر ملائک کا تاجدار کون ہو سکتا ہے. پانچ 500 برس کے بعد آنے والی ذات خالق معین الدین چشتی سنجری حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدس سرہ نورانی نے صرف اپنا کھڑاور اٹھایا تو مارتے ہوئے نیچے تک لے آئے جو نیچے پاک. اے عمر پھر تمہاری ضرورت ہے. ہمیں اور ہمارے جرائم کو نہ دے، اپنی روحانیت کے ساتھ مسلمانوں کے آبرو کو بچانے. صحابہ اور اہل بیت اگر کہیں بقائے انسانیت کی سب سے بڑی کڑی کا نام، انسانیت باقی اگر رکھنا چاہتے ہو تو صحابہ اور اہل بیت سے جڑ جاؤ، کیونکہ یہ وہ دو کڑی ہے کہ اسلام کی قربانی کے لیے بنیاد ہے، معمار ہے، معیار ہے. پھر تاریخ انسانیت اور تاریخ اسلام میں خصوصاً ایسا کوئی بھی اثار اور قربانی پیش کرنے والا نہ آیا ہے اور نہ صبح قیامت تک آئے. صحابہ اور اہل بیت، اسی لیے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق تو پیدا کرنا قیامت تک چاہا، لیکن ذکر جو ہے اللہ نے صحابہ اور اہل بیت کا اپنے ازلی اور قدیم کلام میں فرمایا. جہاں بجا قرآن پاک میں درود تاج کے حوالے سے آپ دیکھیں، انوائلٹری میں آپ کہتا ہوں درود شریف پڑھ لیجیے تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہم نبی پر درود پڑھ گئے، لیکن ذرا بھی آپ غور کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود پڑھنے والے کا آپ کی سوچ اور وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ درود ہم کسی اور پر بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کے ڈی این اے میں اللہ تعالیٰ نے نبی اور آل نبی دونوں پر پڑھنا لکھ دیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، محمد وآلہ واصحابہ، آل مصطفیٰ اصحاب مصطفیٰ دونوں کا. حدیثیں تو آپ بہت دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت ہماری بقائے انسانیت و اسلامیت کا صحیح مشن ہے، صحیح سبب ہے، صحیح راز ہے. لیکن یہ سال میں صرف ایک مرتبہ ذکر کر دینے سے نہیں ہوگا. جب مسلمان ہم ہمیشہ ہیں، انسان جب ہمیشہ ہے، تو ہمیں اس معمار اور اس معیار ہدایت کو ہمیشہ کے لیے تھامنا ہوگا، ہمیشہ کے لیے پکڑنا ہوگا. عمر فاروق کی ایک بات صرف ہم آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ آپ سمجھیں کہ دین میں جو تسلط اور دین میں جو تشدد ہوتا ہے وہ اسے تشدد نہیں، اسے خدا کی محبت کہتے ہیں. قوم نظریہ پیش کرے تو یہ طبیعت بنتی ہے، خدا نظریہ پیش کرے تو یہ شریعت بنتی ہے. عمر فاروق کی تائید و تصدیق خدا نے کی ہے، مخلوق نے نہیں، خالق نے کی ہے. اس کا صاف مطلب ہو گیا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بندہ خلیفہ دوم تائید ربانی کے تحت دنیا میں ہے. عمر فاروق کی ذات کرپشن سے ہر زاویے سے پاک، کیونکہ رب کبھی بھی کسی بھی کرپٹ کی تائید نہیں کرتا ہے. عمر فاروق وہ ذات پاک کا نام ہے، وہ ذات گرامی کا نام ہے. اس لیے روایتوں کی بنیاد پر دیکھنا، کہیں بزرگیت پر انگلی نہ اٹھا دینا، شخصیت پر انگلی نہ اٹھا دینا، اپنا معیار بھی سمجھنا اور 1400 سال پہلے کے عمر فاروق کا معیار بھی سمجھنا، تب جا کر کے کوئی قلمی طور پر یا زبانی طور پر کچھ بولنے کی کوشش کرنا. عمر فاروق پھر تمہاری ضرورت ہے. درود شریف پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صاحب تاج والمراج والمراج والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشروع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منقش منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر البلاء كرم الورى نور الهدى مصباح الظلم جميل الشمس صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره سدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب موجوده والموجود مقصوده والمقصود مبعوثه سيد المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسین. آج کا عنوان یہ گولڈن گڈلک جو بھی کہیں جد الحسن والحسین. جد مانے دادا نانا جو بھی کہیں، لیکن میرے آقا حضور کے نانا ہے، حضرت حسنین کریمین کے نانا ہے. حسین، میں بھی آج آپ کو اپنی محبت اور اپنی حقیقت کا اظہار کروں. علیہ السلام بالکل بول سکتے ہیں، بالکل بول سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ کی بولی شریعت اور علماء جو آپ کے اول الامر کے اعتبار سے، علماء صادقین کے اعتبار سے وہ بیس ہونا چاہیے. یہ بلا وجہ کی عقیدت بیس نہ ہو، حقیقت بیس ہو، عقیدہ بیس ہونا چاہیے. علیہ السلام، ہم نے جب جامع ترمذی کا مطالعہ کیا اور آج کتابوں کا مطالعہ کیا تو بالکل بول سکتے ہیں. اب جب ہم نے کہا بول سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ اس کا معنی جو ہے اللہ تعالیٰ ان پر سلامتی نازل کرے یہ ہے. اس لیے نہیں بول سکتے کہ یہ نبی ہے، اس لیے نہیں بول. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. کوئی بھی کسی بھی زاویے سے کسی بھی سیکنڈ کے لیے اب قیامت تک کے لیے نبی نہیں آ سکتا ہے. ولایت کا تاج تو مل سکتا ہے، نبوت کا تاج محمد عربی کے سر خاتم النبیین کے طور پر، ختم نبوت کے طور پر رکھتا. لہذا حسن و حسین کو اگر علیہ السلام بول رہے ہیں تو یہ لفظی طور پر کہ ان کا معنی ہوتا ہے صحیح. جیسے آپ کو کہا جاتا السلام علیکم، یعنی سلامتی ہو آپ پر، تو آپ خطابی خطاب میں غیب میں اگر کسی کو سلام کریں تو السلام علیہ، جیسے کوئی بھیجتے ہیں نا کہ انہوں نے سلام کہا تو اس کا جواب کیا ہے وعلیکا وعلیہ السلام. آپ پر بھی ہو اور جنہوں نے بھیجا ہے ان پر بھی ہو. ان پرسنٹ کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ تو علیہ السلام اس اعتبار سے بول سکتے ہیں. اس لیے نہیں بول سکتے کہ وہ نبی ہے، نہیں، اس لیے کہ وہ آل نبی ہے، آل نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جد الحسن والحسین، اب ترجمہ کیجیے اللہم صلی علی جد الحسن والحسین. اے اللہ حسن اور حسین کے نانا پر سلام نازل فرما، درود نازل فرما. ہے اعتراض کسی کو درود تاج میں اس لفظ پر؟ حسن اور حسین کے نانا پر درود نازل فرما، یہ مانا ہوا جد الحسن والحسین. اچھا، ایک اور کڑی جڑ گئی تھی صحابہ اور اہل بیت. ظاہر ہے صحابیت کا تصور بغیر نبوت کے نہیں، اور اہل بیت اطہار کا بھی تصور بغیر نبوت کے نہیں. اس لیے ایک اور عنوان جڑ گیا، نبی، صحابہ اور اہل بیت کے بغیر جینا دشوار ہے.
نبی صحابہ اور اہل بیت کے بغیر جینا دشوار ہے. جو جی رہے ہیں وہ یہ دن دیکھ رہے ہیں. کبھی کبھی سوچتا ہوں, اور آپ بھی سوچیں ذرا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی خاطر شریعت کو چینج کر دیتا تھا. ذرا غور کریں. ایک سوال آیا, آپ بھی اس سوال کو سمجھیں, سنیں. قرآن پاک میں دیکھیے آپ ایک آیت نازل کرتا اللہ تعالیٰ, ایک سمویدھان نازل کرتا اللہ تعالیٰ, سمجھیے آپ, ایک کانسٹیٹیوشن نازل کرتا اللہ تعالیٰ. فرماتا ہے سورہ مجادلہ کے آیت نمبر 12 میں, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے ایمان والو, جب تم نبی سے بات کرنا چاہو, پرسنلی گفتگو کرنا چاہو, اپنا کچھ بولنا چاہو, سرکار سے کچھ عریضہ پیش کرنا چاہو, فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, تو بولنے سے پہلے غریبوں کو اور فقیروں کو صدقہ کر دو. ذالکم خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی نبی سے بات کرنے سے پہلے صدقہ کرنا واجب تھا. یہ آیت کریمہ جب اتری تو میں کہتا ہوں, آپ ذرا غور کریں, اترنے سے لے کر کے ہے تو قیامت تک ابھی بھی یہ آیت کریمہ ہے. آپ دیکھیں سورہ مجادلہ پارہ نمبر 28 میں, فرسٹ سورہ میں اور آیت نمبر 12 میں. یہ جب آیت کریمہ اتری, جو مالدار صحابہ تھے خوش ہو گئے. اور یہ آیت کریمہ جب مطلب نبی نے سنایا تو علی نے اپنا جیب ٹٹولا. میں نے بھی کیا ٹولا کہا ہے, اللہ تعالیٰ صحابہ اور اہل بیت یعنی نبی کے غلاموں کی وجہ سے شریعت میں تبدیلی لا دیتا ہے. واقعی اگر چاہتے ہو یار تو غلاموں کا سہارا لے لو, سمویدھان آٹومیٹک بدل دے گا اللہ تعالیٰ. غلاموں کو ریجیکٹ کر دو گے اور کہو گے کہ مولوی ملاؤں کی بات ہے تو قہر نازل ہو جائے گی, اور ہو ہی رہی, ہمیں دکھ نہیں رہا ہے. قہر نازل ہو رہا ہے, عذاب نازل ہو رہا ہے, شکل بدلی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بقائے عزت سے نوازے, عظمت رفقہ کی بحالی عطا فرمائے. میں بتانے جا رہا ہوں کہ علی نے جب دیکھا تو جیب ٹٹولا تو دیکھا کہ 10 درہم علی کی جیب میں ہے. وہ بغیر پوچھے ہوئے علی مجلس مصطفیٰ سے نکل جاتے ہیں اور باہر جا کر کے 1 درہم فقیر کو دیتے ہیں, اور مصطفیٰ جا کر کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں, یا رسول اللہ یہ مسئلہ بتائیے. منظر غور کریں آپ. قرآن اترائی, کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. قرآن جب اترا ہے تو مذاق تو ہو ہی نہیں سکتا. نبی کی پر ایک آیت اتری ہے, ایمان والو نبی سے بات کرنا چاہو تو صدقہ کرو. محفل مصطفیٰ سجی ہوئی ہے, اب سب خاموش ہے. مدینۃ العلم کا باب العلم نہیں سمجھے گا تقاضۂ آیت کو تو کون سمجھے گا یار. سب خاموش ہے. علی اٹھ کر چلے گئے. چاہے ایک درہم صدقہ کرتے ہیں, دوڑتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک سوال کرتے ہیں. سوال کرنا جواب مل گیا. اس آیت کے تحت دیکھ لیں آپ کیا کیا سوال تھا, آگے پوچھے گا نہیں. ایک آیت عفو کے بارے میں, عفو کسے کہتے ہیں نبی نے بتا دیا. ایک سوال کا جواب پھر کیا جاتے ہیں, دوسرا درہم یا دینار صدقہ کرتے, پھر آ کر پوچھتے ہیں, یہاں تک کہ 10 درہم ایک ایک کر کے, علی تم ایک ہی مرتبہ صدقہ کیوں نہیں کر دے رہے ہو؟ کمال ہے. مقام اہل بیت سمجھیے, مرکز سیادت سمجھیے, اہل بیت کا مرکز سمجھیے. من کنت مولاہ فعلی مولاہ کا عظیم فرمان سمجھیے. جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں ہو سکتا. لیکن علی کو دی اینڈ نہ کرو پیارے. آیت جب اترتی ہے تو علی عمل کیسے کر رہے غور کریں. ڈائریکٹ جا کر صدقہ کر دیتے, فوراً پوچھ لیتے, ہو جاتا, وہ بھی ہسٹری بن جاتی, قانون بن جاتا. علی نے ایک درہم کو خرچ کیا, اور 10 درہم تھے, 10 دینار تھے, جتنے بھی پیسے تھے خرچ کر کے 10 مرتبہ بارگاہ رسالت گیا اور سوال کیا. سوال جب کیا تو یہ آنے جانے, نوٹ کریں آپ, یہی منظر میں بتانے جا رہا ہوں. آیت تک کی تشریح تو زندگی میں بہت مرتبہ سنے ہوں گے آپ, لیکن میں ایک منظر جو ہے ایسے سوچتے آ رہا تھا, وہ منظر بھی آیا ہے. 10 مرتبہ علی کیوں جا رہے ہو, 10 مرتبہ کیوں جا رہے ہو بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اور اشارے کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے. باب العلم کا 10 مرتبہ قدم کیوں ہل رہا ہے؟ آگ والو دیکھ لے, بار بار جو علی آئے نا
تو محبوبیت تو طے تھی کہ نبی بہت پسند کرتے ہیں علی کو، یہ تو طے تھی سب میں. لیکن ہو سکتا ہے ایک مرتبہ میں اگر پوچھ لیتے تو سارے فقراء اور مہاجر جتنے بھی فقراء غریب تھے سب کو سڈنلی اطلاع نہیں ملتی. بار بار علی جا رہے ہیں تاکہ بار بار آنے جانے کو اور ایک ایک فقیر کو شریعت پر عمل بھی کر رہے ہیں، عظمت پریکٹیکلی طور پر وحی الہی کے تقاضے کی تفہیم بھی کروا رہے ہیں. غور کریں آپ، حضرت علی ہر فقیر کو، کمال ہے کیوں جب یہ دیا تو راز سمجھنے کے لیے فقراء آئے، اور جب دیکھا بڑے بڑے خاموش ہیں تو فقراء بولنے سے جھجکنے لگے، فقیر لوگ غریب لوگ جھجکنے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، کیونکہ آیت اتر گئی ہے صدقہ کر لو پھر بات کرو. ظاہر ہے جو صدقہ کیے ہوں گے وہ بات کریں گے. یہی انتظار میں ہے کہ کسی نے سارے فقیر کو یہ اطلاع دے دی کہ اب نبی سے بات کرنے کے لیے صدقہ کرنا ہوگا. سارے فقراء کا دل ٹوٹ گیا. غور کریں علی کی یہ رفتار پر غور کریں اور علی کا احسان دیکھیں. امت کے فقراء کتنا بڑا احسان ہے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق امیر المومنین الموافق رأیہ للوحی والصواب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیرے قدموں کی دھول پر ساری امت کی عظمتیں قربان. عثمان غنی ذوالنورین ہونے پر فخر ہے. ساری نورانیت امت کی آپ کی اس دو نور والے ہونے پر قربان. لیکن علی کی عظمتوں کو بھی امت سمجھے، وقار و عظمت کی دائمیت کو سمجھے. علی نے ایک ایک فقیر کو یہ احساس دلا دیا، دیکھو تم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، بغیر صدقہ کہ تم نبی سے بات کر لو تو کہیں غلطی نہ ہو جائے. یہ بار بار علی آ کر کے احساس دلا دیا کہ فقیر کے ایک ایک کان میں یہ بات چلی جائے، اور پھر جب چلی جائے تو آج باب العلم کی عظمت بھی خدا کی بارگاہ میں دنیا والوں کو سمجھ میں آ جائے کہ آج دیکھ لے دنیا علی کا مقام اور علی کی فکر و خیال کا رب کتنا لحاظ فرماتا ہے. چنانچہ جب فقیر فقراء غربا رونے لگے کہ اب ایسے ہی ہوگا کہ ہم تو لینے والے ہیں، ہم صدقہ کیا کریں، ہمارے سے صدقہ کون لیں گے، صدقہ تو غریبوں پر کیا جاتا ہے، تو اب کیا ہم لوگ بات نہیں کریں گے. یہ آنسو گرنے تھے کہ علی نبی کو دیکھ رہے ہیں اور نبی علی کو دیکھ رہے ہیں. منظر گزرا غور کریں، علی نبی کو دیکھ رہے ہیں، نبی علی کو دیکھ رہے ہیں اور جبرائیل آ جاتے ہیں. اور اسی سورہ مجادلہ کی سیکنڈ آیت کریمہ 12 کے بعد 13 آیت نمبر 13 میں آپ دیکھیں اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات. اے فقراء، اے نبی سے بات کرنے کے لیے صدقہ نہ رہنے کی وجہ سے نہ کرنے کا اپنے اندر گلا شکوہ کرنے والوں، وارفتہ رہنے والوں، غم زدہ ہونے والوں، علی کا بھی احسان دے، مدینۃ العلم اور باب العلم کے احسان کو دیکھ. یہ انہیں دیکھ رہے میں ان دونوں کو دیکھ رہا. پروردگار عالم نے آیت اتارا، کہا کہ اے فقراء اور غرباء، تمہیں تکلیف ہوئی نبی سے بات کرنے سے پہلے صدقہ دینا تم پر گواہ، مطلب یہ کہ گرا گزرا تب ٹھیک چھوڑ ایسا تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإذ لم تفعلوا، تم نہ کر سکے ایسا. فتح اللہ علیکم، چہرے مصطفیٰ علی سے ٹکرایا، علی کا چہرہ نبی سے ٹکرایا. اس دونوں جمال نے جبرائیل کو بھیج دیا. لو میں جبرائیل کو بھیج کر اب پہلی آیت کریمہ کا حکم اٹھا لیتا ہوں، پہلی آیت کریمہ کا حکم اٹھا لیتا ہوں، اور اب حکم یہ ہے کہ جو جیسے بات کرتا تھا نبی سے وہ ویسے ہی بات کرے نبی سے. یہ ہے احسان علی امت کے ان فقراء جو مصطفیٰ کے لیے ایک سیکنڈ بھی بات نہ کرنے کو اپنی زندگی کو انکمپلیٹ سمجھتے تھے. لیکن یاد رکھو فقراء کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کھانے پینے کے لیے ترستے تھے، نہیں،
ارے وہاں تو خالی قدم مصطفیٰ میں رہنا ہے، ملے گا تو کھائیں گے، نہیں ملے گا تو نہیں کھائیں گے، یہی امیری ہے، یہی غریبی ہے۔ وہاں فقیری اور امیری کا تصور ہماری فائنینشلی کے طور پر نہیں تھا، ہماری محنت و مشقت کے طور پر نہیں تھا۔ نبی نے کہہ دیا مت مانگنا تو مت مانگنا، چاہے مالدار ہو یا کچھ ہو۔ آپ ذرا سوچیں، صرف حضرت خواجہ غریب نواز نے کیا کہا تھا، مشہور ہے روایت۔ اچھا اس کو کمپیئر میں کر کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ عقیدت میں بہت جیتے ہیں آپ، تھوڑا حقیقت میں بھی جیئے آپ۔ عقیدت میں مت جیئے، حقیقت میں بھی جیئے۔ حقیقت میں جیو گے نا تو عقیدت آٹومیٹک انشاءاللہ نورانیت عطا کرے گی۔ اب خواجہ غریب نواز کے کوزے کو تو آپ یاد رکھے ہو کہ اپنے غلام کو دیا اور کہا جوانا ساگر کا پورا پانی لے آنا، اور کہنا کہ خواجہ صاحب بلا گئے، ہے نا؟ اور تاریخ بھی گواہ ہے کہ پورا آنا ساگر آ گیا۔ اب جن کو نہیں ماننا ہے نہیں مانے، بھائی ہم مان کر کے میرا ایمان صرف تازہ ہو رہا ہے، گھر میں ریال اور سعودی پیسے نہیں آ رہے ہیں، ایمان تازہ ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہے، بس الحمدللہ نورانیت مل رہی ہے، عقیدے میں بالیدگی آ رہی ہے اور کچھ نہیں۔ اور جو نہیں مان رہے ہیں کفر میں زیادتی ہو رہی، سرکشی میں زیادتی ہو رہی۔ تو آپ ذرا غور کریں، 500 برس کے بعد خواجہ نے کہا جاؤ ذرا سے غصے میں آ کر کے، غصے میں نہیں، پانی پر پہرا لگا دیا، پانی پر پہرا لگا دیا۔ کون؟ جو بھی جب نے پہرا لگا دیا، اچھا پہرا لگا دیا۔ حضرت خواجہ نے کہا جاؤ پانی کو کہہ دینا کہ خواجہ بلا رہے ہیں، لینے والے جو دے رہے ہیں ان سے مت کہنا، جس چیز کی ضرورت ہے اسی سے کہہ دینا۔ کمال ہے، تو پورا سمٹ کر کے اتنے سے اس میں آ گیا۔ ذرا تھوڑا سی غور کرو آپ، خدا کی قسم کوئی بھی امت کا ولی، غوث، قطب، خواجہ، غریب، جتنے بھی نواز جو بھی ہے، یہ سب ایک بھی سیکنڈ کے لیے نہ سمجھنا کہ یہ صحابہ اور خصوصاً صحابہ میں جو اہل بیت ہے اور ان میں بھی خصوصاً جو سیدنا امام علی مقام سید الشہداء ہے، ان کے دھول کے برابر بھی ہے۔ کوئی بھی امت کا ولی حسین سے افضل اور اعلیٰ نہیں، کوئی بھی امت کا ولی بعد میں جتنے بھی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے عقیدت میں جینے والوں، کبھی تم خواجہ غریب نواز کے حوالے سے اگر کوزے کی بات کرتے ہو تو حسین کے اس بال ارادہ نہر فرات کے نہ پینے کو بھی کرامت سے تعبیر کرو۔ کیا سمجھا آپ نے؟ نہر فرات حسین کو ترسا رہا ہے، تو پھر یہاں 500 برس کے بعد خواجہ غریب نواز کو افضل کہو گے۔ حسین اگر مجبور تھے تو افضل کہو پھر خواجہ غریب نواز کو، لیکن خواجہ ہی کے تماچے تمہیں لگیں گے۔ خبردار، وہاں جو نہیں پیا وہ اس لیے کہ وہ نہر فرات جنتی نہروں میں سے ایک نہر ہے، یہاں پی لیتے تو پھر جنت میں کیسے؟ اور وہاں نانا کا آرڈر تھا، شریعت کا حکم تھا، علی کا یہی حکم تھا، امت کو یہ بتانا مقصود تھا کہ صدیاں بھی گزر جائے تو چاہنے والے انگلی نہ اٹھائے، اس کو بھی کرامت سمجھے، اس کو بھی کرامت سمجھے۔ جیسے آج سڈنلی اوڑھنی اوڑھ کر کے مولوی لوگ بول دے رہے ہیں، تاریخ کا سیاہ باب ہے کربلا کی تاریخ، سب سے خراب باب ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ ارے افسوس ہوتا ہے یار، تمہیں اگر یزید ہی اتنا پیار ہے، محبت ہے، ساری اولاد کا نام یزید رکھ دو نا۔ اور ہم خدا کی قسم فخر سے کہہ رہے ہیں کہ میری جتنی بھی اولاد ہو، ہم حسین رکھنے پر فخر کریں گے انشاءاللہ، فخر کریں گے الحمدللہ، فخر کریں گے۔ میدان محشر میں اگر حسین کو بلا جائے تو ہماری اولاد بھی کہے کہ ہمارا بھی نام حسین ہے الحمدللہ۔ یزید کی طرح چہرہ اور یہیں سے دوپٹہ پریکٹس کرتے ہوئے، یہیں سے جھکتے ہوئے نہیں، شان سے، اے اللہ ہم تیرے نواسے کو چاہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے نواسے کو نبی نے چاہا ہے، اور نبی نے جس کو چاہ لیا ہے وہ تاریخ ہی نہیں بن سکتی ہے کہ اس کو کسی نے ریجیکٹ کیا، خدا نے اسے چاہ لیا۔ حدیث نہیں سن، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ تو مطلب تاریخ کو کیسے انکار کر سکتی ہے؟ آج فرائیڈے ہے، کوئی کہہ سکتا نہیں ہے حدیث ضعیف سے ثابت ہے فرائیڈے، عجیب بات ہے۔ یہ سب حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یزید اور حسین کا جو مسئلہ ہے وہ کفر و اسلام کا مسئلہ ہے پیارے، یہ کوئی سیاسی جنگ نہیں ہے۔ یہ دنیا کے اقتدار کی بات کر رہے ہو یار،
جو آنے جانے والی ہے، حسین تو جنت کے مالک ہے الحمدللہ۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوان کے لیڈر اور سیادت اور حکومت آپ کے سلیکشن اور آپ کے الیکشن کی بنیاد پر نہیں، رب العالمین کی عطا سے، محمد عربی کی رضا سے ملی ہے۔ ان کو تم سیاست، ان کو تم حکومت کی بات کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک دم بڑی محبت سے جواب دیجیے۔ 60 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ میں تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ آئندہ جمعہ میں کھول کر کے کچھ رکھنے والا ہوں۔ تمہید سمجھیے تھوڑی سی، آپ ذرا بتائیے، ہم 1400 سال کے بعد لاہور تاج کمپنی، اینڈ کمپنی، کتنی کمپنیوں سے چھپی ہوئی قرآن مجید پڑھتے ہیں، صحیح ہے، لیکن حسین کے زمانے والے تو ابھی تو 1 صدی بھی نہیں گزری ہے، جو مصطفیٰ پر ڈائریکٹ اتری ہے، ابھی 1 سنچری بھی نہیں گزری ہے، کتنا قریب زمانہ ہے۔ جو میں نقطہ دینے جا رہا ہوں اس کو سمجھیے گا، یعنی آج 1400 سال کے بعد، چلو تشریح ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی، تفسیر ساوی، وہ اکثر نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، چلو یہ سب تفسیریں تو سب یہ 200 سنچری کے بعد آئے، 200 کے بعد آئے نا، 200، 300، 400، 500 کے بعد آئے نا۔ حسین کا جو زمانہ ہے، 60 ہجری کا جو زمانہ ہے، ابھی ابو ہریرہ جیسے مفسر، محدث، صحابہ کی ایک قطاریں لگی ہوئی۔ اب آپ بتائیے 59 یعنی 60 ہجری یا 59 ہجری کا جو مسئلہ ہے، یہ تو بالکل وحی تازہ کا مسئلہ ہے، جملے میں غور کریں، تازہ وحی کا مسئلہ ہے۔ اب الحمدوں کی الف سے لے کے والناس کی سین تک کی قرآن کی آیت کریمہ، یہ تو کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کا ناخلم بیٹا، سمجھ گیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناخلم بیٹا یزید حاکم جب تھا تو جاہل تو نہیں ہوگا، یہ طے ہے، جاہل تو نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سارے اپنوں نے بھی بیعت کی ہے، اپنوں نے بھی، حسین نے کیوں نہیں کی ہے؟ کیونکہ حسین دین ہے، ہم لوگ دیندار ہیں، ہم دین نہیں ہیں، ہم گڑبڑ کریں گے دین پر انگلی نہیں اٹھے گی۔ حسین اگر بیعت کر لیتے تو دین برباد ہو جاتا، اس لیے حسین نے بیعت نہیں کی، لیکن اچھوں نے، دین والوں نے بیعت کی ہے۔ اور کریں آپ بتائیے، حاکم تھا، سمجھدار تھا، پڑھا لکھا تھا۔ میں ایک جنرلی اور لاجیکلی طور پر اور سینس کے طور پر بول رہا ہوں کہ یہ سن 60 ہجری کی بات ہے۔ یزید کو قریب سے سمجھیے، قرآن نازل ہوا اور ایسا نازل ہوا قرآن کہ ان کے والد اس قرآن کو لکھے بھی، امیر معاویہ لکھے بھی۔ امیر معاویہ کا یہ بیٹا، بتائیے ڈائریکٹ، غور کریں آپ، ڈی این اے لینے والا، نوٹ کریں آپ، شریعت میں پہلے ایمان اور اسلام ہے، بعد میں سب کی تحقیق ہے، توجہ دیجیے گا۔ یہ یزید قرآن پاک میں علی جو عمل کی اس آیت کریمہ پر، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 پر نوٹ کیجیے گا، سورہ آپ دوسری آیت میں آپ جائیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 پر، اسی طرح سورہ دہر کی آیت نمبر 7 سے لے کر کے 17 تک، یہ جتنی بھی آیت کریمہ ہے خصوصاً علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اب ذرا سے غور کر کے توجہ دیجیے، جیسے میں نے حضرت عمر فاروق کے بارے میں کہا تھا کہ جس کی تصدیق رب کرے، تصدیق کا معنی ہوتا ہے سچائی کا اظہار کرنا، تصدیق کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ دستخط کر دینا، صرف تصدیق یہ صاد دال قاف صدق سے ہے۔ تصدیق رب سچائی کا اعلان کر رہا ہے کہ عمر سچے ہیں، اس لیے قرآن اتار رہا۔ حسن، علی، فاطمہ، حسین یہ سچے ہیں، قرآن اتر رہا۔ اب آپ غور کریں، آپ ہم سب چلو انوائلٹری میں تو بھی دستخط کر دیں، آفیسر ہے آپ، میرا بعد میں معلوم ہے آپ دستخط کر دیے، پڑھے نہیں، فلاں برق میں ایسا تھا، یہ تھا، وہ تھا، تو ہم میں چوک ہو سکتا ہے، لیکن اللہ پاک تو کرنے سے پہلے بھی جانتا ہے، بعد میں جانتا ہے، پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کو معلوم ہے، وہ پیدا ہی کیا ہے۔ تو مجھے بتائیے، کیا یزید کو حسین کی عظمت نہیں معلوم تھی؟ قرآن کی آیت کریمہ تلاوت نہیں کرتا تھا؟ ہمارا سنویدھان وہی تھا نا۔ میں انڈیا کے مسلمانوں محسوس کرو، اپنوں نے بھی کل بھی غلط تشریح کی بنیاد پر اس سنویدھان پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ آج تو خیر ہے ہی نہیں ایسے، آج ڈائریکٹ غیر اٹھا رہے ہیں، سہارا اپنوں ہی کا لے رہے ہیں۔ یزید نہ صحیح، یزیدیت
है इनकी पुश्तों में, इनकी रगों में। मैं बताने जा रहा हूं, ए यजीद, तुझे कुरान पाक की आयतों का वास्ता देकर पूछता हूं, क्या हुसैन को जब नबी पाक गोद में लिए हुए थे, तो इस गोद में लिए हुए को रब ने इतना पसंद किया कि आयत नाज़िल कर दिया, मेरे हबीब आप जो लिए हुए हैं आप मुतमईन रहिए, अब कोई ईसाई आपसे मुनाजरा नहीं कर सकता, अब आप मुतमईन रहिए। तो अल्लाह पाक के रसूल कहते हैं क्यों? इसलिए कि मैं जिस चेहरे को पैदा किया हूं वो हुसैन और हसन आपके गोद में है, इन्होंने आमीन कर दिया तो मुझे कबूल करना ही है। अरे बाप, ये रब कह रहा है। 1400 वर्ष के बाद हम जैसे कमजोर फिक्र रखने वालों को हुसैन की अजमत समझ में आ रही है। डायरेक्ट मुस्तफा के जमाने वाले, फर्स्ट सेंचुरी वाला यजीद नबी को समझ न सका, यजीद हुसैन को समझ न सका। एक जुमले में सोचो प्यारे, हुसैन को समझने के लिए भी खुदा की तौफीक की जरूरत है। रब ने हमें 1400 वर्ष के बाद हुसैन की अजमत के एहतराम के लिए तौफीक बख्शी है कि हम ऐलान करते हैं और वहां करीब रह करके हुसैन की अजमत से दूर रखा कि चाहा नहीं, चाहे बेटा किसी का भी हो, हमें बेटा और रिश्ता नहीं देखना, हम तो दिल से मोहब्बत देखते हैं, दिल से मोहब्बत देखते हैं। ये फलसफा था, समझ न सका। लोग कहते हैं कि यजीद हम पर हाकिम था, गवर्नर था। आज भी कहो जाकर के सऊदी में गवर्नर है ना, कहते बहुत सारे लोग हम पर कह रहे, तुम्हारी भी बात लिखी जा रही है, हम भी ऐलान करते हैं कि यजीद हक पर नहीं था, हुसैन हक पर थे, हमारी भी बात लिखी जा रही है। खुदा की कसम, दोनों चलो मैदान महशर में, दोनों चलो। और मैदान महशर तो बहुत बड़ी बात है, रूह खींचने वाले जब फरिश्ते आएंगे तो जानते हो रूह कब्ज करने का जो तसव्वुर था, तेरी वजह से नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहबर हुसैन आज़म शहीदाने करबला। रोए नबी जरूर है नबी हजरत हुसैन के लिए, लेकिन तारीख बताती है। जामे तिर्मिज़ी के हदीस आपको सुनाऊं और मोहब्बत भरा दिल लेकर के इस्लामी शहादत के महीने में तवज्जो से सुने आप। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक एक मरतबा हज़रत उम्मे सलमा के पास पहुंचते हैं, और जैसे पहुंचते हैं आपका बाल जो है मतलब धूल से गुबार आलूद है, तो पूछते हैं या रसूल अल्लाह आप इस तरह क्यों हैं? तवज्जो दीजिएगा, ये एकदम इमाम हुसैन की शहादत और मार कए कुफ्र ईमान, जुमले पे गौर करें, कुफ्र ईमान का ये का मसला है, कुफ्र ईमान की जंग है। कोई माने या ना माने, हम मानते हैं ईमान की तरफ से हुसैन है, कुफ्र की तरफ से यजीदी है, हम मानते हैं कुफ्र ईमान का मसला है। देख लेना मैदान महशर में, तुम भी जो नहीं करते हो ताई, हम करते हैं। हुसैन ईमान की जंग लेकर के आए थे, वरना बेटियों को क्यों लेकर आते, बच्चों को क्यों लेकर के आते? तवज्जो दीजिएगा, नबी से जब पूछा जाता है रसूलल्लाह आपका बाल गुबार आलूद क्यों है, गुबार क्यों लगे हुए हैं, तो नबी पाक अश्कबार होकर फरमाते, अश्कबार, जुमले को याद रखिए, अश्कबार बोले तो रोते सो, आंख से आंसू गिरते, फरमाते हैं कि मैं अभी जुमले को जामे तिर्मिज़ी का जुमला है, शहीद तो कत्ल हुसैन आने फन, मैं अभी हुसैन की शहादत गाह से लौटा हूं, हुसैन की शहादत गाह में प्रेजेंट होकर, शहीद तो शाहिद हाजिर होकर के आया हूं। जिब्राइल ने मुझे मिट्टी ला करके दिया है, वो पूरा उसके पास है। मैं पूछना चाहता हूं, आपको सिर्फ एक फोन आ जाए कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, बताइए आपको कुछ सूझेगा? आपके पास लाखों रुपए का चेक भी हो तो उसको चेक नहीं करेंगे, जेब में डालते तो पहले जाएंगे कहाँ मेरे बेटे का कहाँ एक्सीडेंट हुआ। सही है, अपनों का, अपनी सबसे मोहब्बत जिससे करते हैं। और हुसैन से कितना नबी मोहब्बत करते थे कि जिसके बारे में नबी ने कहा कि फातिमा मेरे जिगर की टुकड़ा है, उनको भी हुसैन की खातिर डांट देते थे। जब आवाज आती थी रोने की तो सडनली घुस जाते थे और कहते थे फातिमा हुसैन क्यों रो रहा है? तो देखिए ना, खाने पीने की कोई चीज नहीं है इसलिए रो रहा है। तो अच्छा, रुलाया मत करो, उनके रोने से मुझे तकलीफ होती है। गौर करें, कितना चाहते थे आप तो अपने बेटे को नहीं चाहते, कितना बल्लर भी आपका बेटा हो, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो जाए फिर भी आप दौड़ते हुए चले जाओ। लेकिन चाहत का इजहार देखो, अल्लाह के रसूल इतना चाहने के बावजूद कह रहे हैं कि मैं अभी हुसैन की शहादत गाह से आया हूँ। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
2-3 साल पहले भी एक जुमला कहा था, ये क्यों हुसैन के मसले पर आज उम्मत के टोपी वाले दाढ़ी वाले क्यों झगड़ रहे हैं? बताओ, ये असल वजह है, राज़े अज़मत नबूवत इसमें छुपा हुआ है। नबूवत की अज़मत का राज छुपा हुआ है। 60 साल पहले मुस्तफ़ा को मालूम हो चुका था, जिसे आप मुंह ज़बान में बोलो गैब का इल्म था। पास्ट के एतबार से फ्यूचर में होने वाली चीज को मुस्तफ़ा जान रहमत ने बताया कि वो हुसैन को शहीद करेगी मेरी उम्मत, मैं देखो वहां हाजिर होकर आया हूँ। पर एक तो ये हो गया, मैं इसमें जो ये बताने जा रहा हूँ वो ये बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप पूछे सरकार, जब आपको मालूम हुआ तो आपने अल्लाह से कहा क्यों नहीं कि ए अल्लाह, जैसे कौम लूत के बारे में लूत अलैहिस्सलाम बोल पड़े, जिक्र अंबिया किराम बोल पड़े अपने अपनी कौम के बारे में, नूह अलैहिस्सलाम बोल पड़े इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा। ए अल्लाह, अगर तूने मेरी कौम को छोड़ा तो ये सब गुमराह पैदा होंगे, खुद भी पैदा होंगे, गुमराह पैदा करेंगे। यानी नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस रहने वाले बड़े बड़े बोल पड़े, ए रहमतुल लिल आलमीन, आपने क्यों नहीं कहा? तो बहुत चाहते हैं, चाहत का जब रोने में इतनी तकलीफ है, जब कटेगा और कटने की आप इत्तला दे रहे हैं, कत्ल हुसैन वाले पर हुसैन के कत्ल की इत्तला दे रहे हैं, तो रब से सिर्फ ख्वाहिश तो कर दीजिए, हाथ उठाइए मत, ख्वाहिश कर दीजिए, ए अल्लाह मैं नहीं चाहता, मैं तो हुसैन को चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हुसैन की शहादत को, लेकिन प्यारे सोचो हमारा जीना क्या है, हमारा तसव्वुर हयात क्या है। हमारा तसव्वुर हयात रूह खत्म होने के बाद खत्म नहीं हो जाता है, सही तसव्वुर हयात रूह खत्म होने के बाद ही शुरू होता है। एक पैगाम दिया है नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देख मैं जिसे चाह रहा हूँ वो हुसैन है, और मेरी चाहत ये नहीं है कि वो सिर्फ जिए खाए पिए मेरे गोद में बैठे, नहीं, दीन की खातिर मेरा हुसैन जब तक ज़ाहिरी तौर पर है, और दीन की खातिर अगर शहीद होगा, दीन की खातिर अगर कत्ल होगा, तो मैं रब से कोई शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि यही मकसद है, यही मिशन है, यही नबवी फैजान है, पैगाम है, ऐलान है। इसीलिए मुस्तफ़ा जान रहमत ने दुनियावी चाहत को मुअख्खर कर दिया और दीनी चाहत को मुक़द्दम करके ऐलान नहीं किया। और एक और सवाल सुनिए, आप बाप है, हुसैन तो नाना, बाप माँ अली बाप है, फातिमा बेटी है। नबी ने जब कहा तो अली भी तो जिंदा है ना, फातिमा भी जिंदा है ना, ये बात तो अली तक भी पहुंची होगी, बाबुल इल्म है वो, फातिमा तक भी ये बात पहुंची होगी, वो भी मुस्तफ़ा जान रहमत की चहेती है, जब उन तक पहुंची तो ये दोनों आकर क्यों नहीं कहा अब्बू जान आप सिर्फ रब से दुआ कर दीजिए ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, दुआ कर दीजिए, लेकिन नहीं, मकसद समझो हिंदुस्तान के मुसलमानों, इन बुजुर्गों की इसार को, इन बुजुर्गों के शहीद होने को ज़ाय मत करो। सोचो फिक्र के एतबार से ये शहीद सिर्फ हमारे लिए हुए हैं, दीन के लिए हुए हैं, मजहब के लिए हुए हैं, इस्लाम के लिए हुए हैं। इसीलिए हयात तैयबा आज पूरी दुनिया में इनको ऐलान कर रही है, पाकीज़ा जिंदगी के साथ ऐलान कर रही है। कहीं भी जलसा यजीद नहीं दिख रहा है। जो यजीद की तारीफ भी करते हैं ना, कहीं पर भी जलसा यजीद दुरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, कहीं पर अगर यजीद का नाम भी लेते हैं ना तो ऐसा धीरे से रहमहुल्लाह बोलेंगे ना कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसको कहा है चुप के बोलो, अरे सुन हुसैन, आज तो मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ुद्दिस सिर्रुहु नूरानी व अलैहिस्सलाम, शान से बोलो यार, शान से बोलो, लम्हाए मुस्तफ़ा से निकला हुआ है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये तरीका है। कहीं भी कोई भी ऐसी रिवायत नहीं मिलती, अरे यजीद तो बहुत करीब का जमाना, सहाबी का बेटा डायरेक्ट, मुस्तफ़ा जाने रहमत क्यों नहीं इशारा फरमाए, लेकिन देख मुस्तफ़ा जिसे चाहे सलमान फारसी पर हाथ रख दे, और जब हाथ रख दे तो उनकी नस्लों से इमाम आज़म पैदा हो जाते हैं, इमाम आज़म पैदा हो जाते हैं। साहब जो सूरह जुमा के आयत नंबर 3 में सही बुखारी और मुस्लिम में देखें, अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, तो नबी बशारत क्यों नहीं दिए अगर यजीद हक पर था? नहीं, यजीद हक पर नहीं है, रिवायतों को रहने दो अपने पास, कुछ थोड़ा सा ये भी लाओ। मुस्तफ़ा जान रहमत ने हुसैन को चाहा है, मुस्तफ़ा जान रहमत ने हुसैन को पिलाया है, मुस्तफ़ा जान रहमत ने हुसैन को सुलाया है, मुस्तफ़ा जान रहमत ने हुसैन को मिलाया है, और सहाबे किराम ने जो इज्जत की है आप नहीं जानते। हुसैन तो उम्र में बहुत छोटे थे, लेकिन आज बमशक्कत सहाबे किराम दूसरों से सहारा ले लिया करते थे।
ہو جاتا تھا تو کھڑے ہو جاتے تھے، حسین آ کر کہتے تھے آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ تو نانا کے پاس بیٹھے ہوئے زانوے ادب تک کیے ہوئے ہیں، آپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے. کہتے تھے شہزادے تم اپنی عظمت کو نہیں سمجھتے، میں نے تیرے نانا ہی سے تیری عظمت سن لی ہے. یزید کتنا بڑا ناپیدا کنار ہے، کتنا بڑا ناہنجار ہے. پورے صحابہ چھوٹے سے حسین ظاہری طور پر ان کی عظمت کرتے تھے، حسین منع بھی کرتے تھے تو اعلان کرتے تھے کہ میں نے تجھے دیکھا ہے. خطبہ نبی چھوڑ دیتے تھے، تجھے نبی لے لیتے تھے. خطبہ چھوڑ دیتے تھے، تجھے نبی لے لیتے تھے. تیرا مقام بہت بڑا ہے، تیری عظمت بہت بڑی ہے. کیسا تھا یزید جو سمجھ نہ سکا. بس ایک لفظ میں کہہ دوں، اسے توفیق نہیں تھی. ہمیں اور آپ کو توفیق ہے. سب سے بہترین حسین کی بارگاہ میں، امام علی مقام کی بارگاہ میں شہادت کا تحفہ پیش کرنا. پیارے سجدہ سے مسجد کو آباد کر دو، گھروں کو آباد کرو، بہنوں بیٹیوں کو. زینب کے پردے کا تمہیں واسطہ ہے، ورنہ ٹھکرا دیے جاؤ گے، جنت کے پاس رہ کر کے ٹھکرا دیے جاؤ گے. اس لیے سجدوں کا بھی اہتمام کرو، پردوں کا بھی اہتمام کرو، اور خاص طور سے قرآن اور جتنی بھی اوراد و وظائف ہیں کرو. صرف ایک ہی دن خالی کھچڑے بنا دینا یا فاتحہ نظر نیاز کر دینا یہ حق ادا نہیں ہوگا. وہ تو 3 دن تک پیاسے رہے، کھانے پیاسے